اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما و اصحابہما اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، پیر پیراں، میر میراں، اکمل الکاملین، امیر المصدقین حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غایت الرضوان کے 528ویں عرس مبارک کے مقدس موقع پر 528 عرس مبارک کے مقدس موقع پر مختصر سی سیرت طیبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ میں صرف یہ ناچیز فقیر سمندر میں سے چند موتیوں کو اٹھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، پوری سیرت طیبہ کو پیش کرنے سے ہر کوئی قاصر ہے۔ یہ فقیر تو بہت ہی کمزور، بے علم، بے بذات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے، وہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور صالحین و بزرگان دین کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، جو حدیث کی مشہور کتاب دیلمی میں آئی ہے۔ تو عزیزان محترم، جس ہستی مبارک کی شارٹ بایوگرافی، شارٹ لائف ہسٹوری کو پیش کرنے کی جو سعادت حاصل کر رہا ہوں، ان کی ولادت باسعادت 22 رجب المرجب کو ہوتی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب عمر شریف صرف 22 سال کی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میراں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے حق پرست، خدا پرست، حق گو، نڈر، بے باک، یعنی ایسی ڈیرنگ رکھتے تھے کہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی نہ صرف آپ خود کرتے تھے، اگر کوئی بھی آپ کے دائرے میں شریعت مصطفیٰ کی تھوڑی بھی خلاف ورزی کرتے تو انہیں آپ دائرے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو میں یہ سیرت طیبہ سنانے سے پہلے حضرت سید موسیٰ صاحب موسیٰ اکیلوی کے چند اشعار منتخب رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شہنشاہ اقلیم خدا ثانی مہدی، فرمان دے تسلیم و رضا ثانی مہدی، سرمائے احسان و عطا ثانی مہدی، سر چشم فیضان خدا ثانی مہدی، سر حلقہ ارباب صفا ثانی مہدی، سر حلقہ ارباب صفا ثانی مہدی، سر کردہ معراج وفا ثانی مہدی، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں گویا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں گویا تھے مہدی ثانی مہدی، مشکل ہر ایک آساں وہی ہو گئی اس کی، جب دل سے پکارا کوئی یا ثانی مہدی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ خود محبت کرے گا، وہ افراد اللہ سے محبت کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اس میں جو 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، 5 کوالٹی، 5 صفتیں، اللہ سے محبت کرنا پہلی صفت، مومنوں کے ساتھ نرمی کرنا دوسری صفت، کافروں کے ساتھ جہاد، کافروں کے ساتھ سختی کرنا تیسری صفت، اور اللہ کے راہ میں ہر حساب سے جہاد کرنا چوتھی صفت، اور 5ویں اہم ترین صفت یہ کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل پرواہ نہیں کرنا، بے پرواہ ہو جانا، یہ 5ویں صفت ہے مہدی کے قوم کے لوگوں کی۔ تو حضرت بندگی میراں، پیر پیراں، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ قوم مہدی کی قرآن میں بیان کردہ یہ 5 صفتیں حد درجے حضرت کے ذات اقدس میں پورے طور پر تھی، کمال طور پر تھی۔ محبت الہی میں ایسے سرشار تھے جو آپ آگے سیرت میں سنیں گے کہ اللہ کی محبت کے کیسا پیکر تھے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مومنوں کے تعلق سے کتنے نرم دل تھے اور کافروں کے تعلق سے کتنے سخت گیر تھے، اللہ کی راہ میں کیسا کیسا جہاد کیے ہیں آپ،
اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے کتنے بے خوف تھے، کتنے لاپرواہ تھے، یہ آپ کو سیرت طیبہ کے دو ایک موتی جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام جب 40 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ شریک ہونے والی ہستیوں میں 16 انفاس تھے، 16 پرسنس تھے، 16 پرسنس۔ مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہے ہیں تو 16 افراد میں حضرت بندگی میراں پیر پیراں سیدنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت الرضوان بھی شامل تھے جب آپ کی عمر شریف صرف 18 برس تھی۔ اور یہ واقعہ ہے سن 887 ہجری۔ تو مہدی علیہ السلام شہر جیون پور سے ہجرت فرماتے ہوئے پہلی منزل جب دانا پور پہنچے ہیں وہاں پر آپ قیام فرماتے ہیں۔ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں شروع سے لے کر آخر تک سیرت طیبہ بیان نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا ہوں، صرف مخصوص تھوڑے گوشوں کو رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہمارے آپ کے سب کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اس میں سے جو چیزیں ہمارے کام کی ہے اس سے ہم بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، دانا پور کا مقام ہے، مہدی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں پر۔ ابھی مہدی علیہ السلام باضابطہ اپنے مہدی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ نہیں فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو چن چکا تھا، آپ مہدی آخر الزماں برحق تھے، اس لیے ہر جگہ پر آپ کی ذات سے معجزات ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ جب دانا پور کے مقام پر آپ کی زوجہ محترمہ ام المصدقین بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کو پے در پے کنٹینیو 3 دن تک آپ خواب میں معاملہ دیکھتے ہیں، واقعہ دیکھتے ہیں۔ کون؟ بی بی الہ دادی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا جا رہا ہے کہ ہم نے تیرے شوہر کو خاتم ولایت محمدیہ کر دیا ہے، ہم نے تیرے شوہر کو خاتم ولایت مقید محمدیہ بنا چکے ہیں۔ تو بی بی تیسرے دن خواب دیکھنے کے بعد امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، جھوپڑی میں ہیں، صرف مہدی علیہ السلام اور بی بی الہ دادی ہیں، تو آپ اپنے 3 دن کے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی آپ کا خواب بالکل سچا ہے، ابھی وقت نہیں آیا، اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا تو بندہ اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ جو کنورزیشن امامنا اور بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان چل رہا تھا، اس کو جھوپڑی کے باہر بندگی میراں پیر پیراں حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے۔ سنتے ہی آپ غشی کھا کر گر گئے، اور مہدی علیہ السلام کسی کے گرنے کی آواز اور آہٹ کو محسوس کیا تو مہدی علیہ السلام وہاں پر گئے اور دیکھا تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی دیکھو، بھائی سید محمود کا استخوان، گوشت، پوست، سب کچھ لا الہ الا اللہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، اور اس کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اس سینے میں ہے وہی اس سینے میں ہے، یعنی بھائی سید محمود کے سینے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ خلیفۃ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اس سینے میں اللہ نے ڈالا ہے وہ میرے فرزند بھائی سید محمود کے سینے میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جب ہوش آیا حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ اٹھے اور اپنے والد بزرگوار خاتم ولایت محمدیہ مہدی آخر الزماں برحق علیہ السلام کی تصدیق کر لی۔ تو اس حساب سے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے مرد حضرات میں سب سے اول ہستی ہے پیر پیراں میر میراں حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حاضرین محترم، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ مہدی علیہ السلام کے اصحاب، خلفاء، مہاجرین، آپ پر ایمان لانے والے، تصدیق کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مہدی علیہ السلام نے جب شہر جیون پور سے نکل کر فرا مبارک تک جو ہجرت کی ہے، ہزاروں میل کا سفر کیا ہے، اس میں آپ کے دست مبارک پر تصدیق کرنے والوں کی تعداد ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اور مہدی علیہ السلام کے خلفاء 5 ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے خطئی جنتی مبشر 11 حضرات، ان میں سب سے اول خلیفے بھی آپ ہیں، اور مبشر بھی آپ ہیں، اور مصدق اول بھی آپ ہیں۔ تو آپ کی یہ جو خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے، پھر اس کے بعد مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آپ جانشین بھی بنے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بہت بڑی ہستی ہے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے مناقب اور فضائل ہم
مختصر سے وقت میں پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے. ہر معاملے میں آپ کی ذات اقدس اول رہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. تصدیق کرنے میں بھی اول، خلیفے بھی اول، جانشین بھی آپ، مہاجر میں اول آپ، اور مصدق ہونے میں بھی اول آپ. چنانچہ سن 901 ہجری میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام 360 اصحاب کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، تو اس مقدس قافلے میں بھی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. اور پہلے دعوے مہدیت جب مہدی علیہ السلام رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کیا، اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان کیا تھا کعبۃ اللہ کے روبرو، تو اس وقت بھی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. الغرض ہجرت کا سفر چلتا رہا، اس کے بعد کسب کا معاملہ آیا، اور مہدی علیہ السلام نے اپنے ہی فرزند کو کسب کی اجازت دے کر دنیا کے سامنے بتا دیا کہ طلب خدا کے لیے کسب بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جسے چھوڑ کر انسان ترک دنیا کر کے جب خدا کی طلب میں آتا ہے تو کمال کو پہنچ جاتا ہے. یہ تو بات پیر پیرا میرے آقا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسب کی ہے، جن کا کسب انبیاء کرام کے کسب کے جیسا کسب تھا. عزیزان محترم، کسب بھی ایسا کسب ہے کہ وہ ہستی کسب کر رہی ہے، وہ ہستی جاب کر رہی ہے، وہ ہستی کما رہی ہے، جسے 18 برس کی عمر میں ہی میرے اور آپ کے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ بشارت دے چکے تھے کہ بھائی سید محمود کا بال بال لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی ہستی جب کسب کر رہی ہے تو اس ہستی کے کسب کا معیار، اسٹینڈرڈ، اس کا لیول کتنا اعلیٰ ہوگا. چنانچہ میں کسب کے معاملے میں تفصیلی طور پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزند کسب بھی کر رہے ہیں، تو آپ سے 5 وقت کی نمازیں، نماز تہجد، ذکر دوام کچھ بھی نہیں چھٹتا ہے. جب آپ کے ماموں ایسا خط لکھتے ہیں کہ آپ غیر آ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں، غیر آ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بھانجے میاں سید محمود تم دور ہیں، اپنے والد سے فیض نہیں اٹھا رہے ہیں، تو مہدی علیہ السلام وہ خط کو لیے، پڑھے اور ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ جہاں بندہ ہے وہاں بھائی سید محمود ہے. تو اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت کہ دور ہیں لیکن آپ کے والد بزرگوار مہدی آخر الزماں آپ کے حال سے، آپ کے احوال سے، آپ کے مرتبوں سے، آپ کی عظمت سے سب سے واقف ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ 18 برس کی عمر میں ہی میں نے اپنے فرزند کو بال بال لا الہ الا اللہ ہونے کی بشارت دے دی ہے. عزیزان محترم، امامنا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پھر کسب کے بعد جب مہدی علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آیا، تو آپ دیکھ لیجئے کسب کو چھوڑنے کے لیے آپ گھر کے باہر نکلے تو ایسے عظیم ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا کہ گھر کے اندر بھی نہیں گئے، اپنی بیوی کو مہر دے دیا، گھر کے باہر ہی ٹھہر کر بتا دیا کہ میں اب اپنے والد کی خدمت اقدس میں ان کا فیض مقید حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا تمہیں اختیار ہے. تو آپ کی اہلیہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں. سفر طویل ہے، واقعات طویل ہیں، اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے والے ہوتے ہیں. طویل واقعات ہیں درمیان میں، اسے کٹ آؤٹ کرتے ہوئے میں سنا رہا ہوں، لیکن جب پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے معلوم کرا دیا جاتا ہے کہ ہمارا محبوب، ہمارا چاہنے والا تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہارا لخت جگر، تمہارا جانشین، تمہارا فرزند آ رہا ہے. تو مہدی علیہ السلام ٹہلتے ہیں، بے چینی کے ساتھ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، تو لوگ مہاجر سوال کرتے ہیں کہ کیا مہدی کو بھی اپنے بیٹے کی آمد پر اس طرح کی بے چینی، اس طرح کا اضطراب، اس طرح کے انتظار ہوتا ہے کیا؟ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، میرا بیٹا پوت ہو کر آ رہا ہے، اس لیے میں اس کے استقبال کے لیے، اسے ویلکم کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں. تو عزیزان محترم، دیکھیے کہ مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ جاتے ہیں، مہدی علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں اور وصال مبارک تک مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں. بے شمار بشارتیں پاتے ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ آپ کی بشارتیں ایسی ہیں کہ ہم اگر بشارتوں کا ہی صرف تذکرہ کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کی صحبت پاک میں ہیں ولایت مقید محمدیہ کا فیض سیدین کو، یعنی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح اور دن اور رات کے حصوں میں 6 مہینے تک پہنچایا جاتا ہے. تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے لیے، فیض حاصل کر لیے اور مقامات کو پا لیا، مہدی علیہ السلام سے مکمل طور پر فیضیاب ہو گئے. تو اب آپ دیکھ لیے کہ جب مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال مبارک کا وقت آیا، مہدی علیہ السلام کا وصال ہو چکا. مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد مہدی علیہ السلام نے وصال سے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، اپنے ذات کے برحق ہونے کے معجزات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا، کئی چیزیں پیش کی تھی، لیکن وصال کے بعد 2 یا 3 معجزے ایسے بیان کر دیے گئے تھے کہ ظاہری آپ کی حیات کے بعد وہ وقوع پذیر ہونے والے تھے. ایک تھا
آپ کی خبر شریف میں، مہدی علیہ السلام کی خبر شریف میں آپ کی باڈی کا نہ ہونا، ناش مبارک کا نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے نور سے پیدا کردہ تھے، اس لیے زمین میں سقط نہیں کہ مہدی کی ذات کو، مہدی کے ناش مبارک کو وہ اپنی غذا بنا سکے۔ نور پھر نور سے جا ملا، تو یہ واقعہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ ہے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، جو آپ کے وصال مبارک کے بعد پورے 20 سال کے بعد پذیر ہونے والا ہے، وہ قاتلو و قتلو، قتال کا معاملہ، شہادت مخصوصہ کا معاملہ، بندگی میں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال مبارک ہو چکا ہے، وصال مبارک کے بعد کفن دفن ہوا، اور اس کے بعد جب دفن کے لیے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر میں اترے اور ناش مبارک کو مہدی علیہ السلام کی خبر میں رکھ دیے، رکھنے کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کے باہر آئے، تو حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو بالکل حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی علیہ السلام کے ہم شکل پایا، بالکل ہو بہو پایا، تو یہاں تک کہ رنگ روپ میں اور ریش داڑھی کی شکل بھی بالکل حضرت مہدی علیہ السلام جیسی ہو گئی، آپ کا رنگ بھی ویسی ہو گیا، یعنی تو حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے کہ ہمارا مہدی ہم سے جدا نہیں ہوا، ہمارا مہدی ہم میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ایموشنلی سچویشن تھا، یہ وہ تاریخی موقع تھا کہ حضرت بندگی میراں پیر پیراں سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ثانوی ہو گیا، آپ کا نام سے زیادہ جو چیز مشہور ہوئی وہ آپ کا لقب ثانی مہدی، اس سے بڑا لقب کوئی اور آقا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائے کہ ہم نے مہدی کو دفن نہیں کیا، سب جتنے حاضرین تھے، لاکھوں کا مجمع تھا فرا مبارک میں، اس موقع پر سب نے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سب دنگ رہ گئے کہ آپ مہدی علیہ السلام کے بالکل ہو بہو ہے، ہم شکل ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ثانی مہدی کا لقب دیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد سب صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف تھے، سب غمزدہ تھے، سب کو مہدی کے جانے کا نہیں بلکہ مہدی کے پانے کی خوشی تھی کہ ہمارے درمیان تو ہمارا مہدی موجود ہے۔ الغرض اس کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چونکہ مہدی علیہ السلام نے ایک بہت ہی بڑی تاریخی بشارت دی تھی، یہ بشارت کو آپ تمام ذہن میں بٹھا لیجئے۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بالکل ہم شکل ہو گئے، ہم رنگ ہو گئے، ہم صورت ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ بندے کے ادھورے بھائی سید محمود کے پورے، یعنی بندے کے پاس جو ادھورے ہیں کسی وجہ سے آنے میں تاخیر کی جو بھی کی، تو بھائی سید محمود کے پاس پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفن کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو ارشاد فرمایا کہ ہمارا مہدی دفن نہیں ہوا ہے، ہمارا مہدی ہم میں موجود ہے، اور ثانی مہدی کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا مہدی موجود ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ مہدی علیہ السلام کی یہ بشارت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی شکل کو، آپ کی صورت کو بالکل امامنا علیہ السلام کے برابر کر دیا تھا، ویسے ہی کر دیا تھا۔ اور ایک موقع پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے تھے کہ بندے کے اصحاب کی مثال سنار کی انگیٹھی کے کوئلوں کے جیسی ہے، بعض کوئلے پورے جل گئے ہیں، بعض آدھے جلے ہیں، بعض تھوڑے جلے ہیں، بعض جلنے کے قریب ہیں، جو نہیں جلے ہیں وہ بھائی سید محمود کے پاس پورے جل جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے گھر کے خواجہ بھائی سید محمود ہیں، میاں سید محمود ہیں، اور ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے وارث میاں سید محمود ہیں، اور بھی بہت سی بشارتیں ہیں۔ تو یہ بشارتوں کی وجہ سے بھی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیر نبوت حاصل بھی، حضرت شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیر ولایت ملی ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ فرا مبارک کے دفن کے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دفن مبارک کے یہ واقعے کو اس لیے ذکر کیا ہوں کہ اس میں امامنا مہدی علیہ السلام نے جو خاص بشارت دی ہے وہ بہت اہم ترین ہے، بہت ہی اہم بات ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کے جو ادھورے ہیں وہ بھائی سید محمود کے پورے ہیں۔ تو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ مہدی علیہ السلام کے یہ فرزند، یہ جانشین، اول خلیفے، اول مہاجر، اول مبشر رضی اللہ تعالی عنہ آیت الرضوان کی ذات اقدس کتنی اعلیٰ مرتبے کی حامل ہو چکی تھی۔ ایک سال تک امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی وصال مبارک کے ایک سال تک آپ فرا مبارک میں ہی رہے، اس کے بعد ہندوستان ہجرت کر کے واپس تشریف لائے، بھیلوٹ کے مقام پر آپ دائرہ باندھے، اور
آخری وقت تک آپ کا دائرہ بھیلوٹ شریف میں ہی رہا. بھیلوٹ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ تھا. سارے مہاجرین، سارے اصحاب، سب کے سب حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں رہتے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. میں جو آپ کو پس منظر سنانے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے. تو بھیلوٹ میں رہنے کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سبھی آئے، سب ساتھ رہنے کی تمنا کی. تو آپ نے مہدی علیہ السلام کے دین کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، پھیلنے کے لیے سب کو الگ الگ دائرہ باندھنے کا حکم دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا. حضرت شاہ قرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. ہجرت واپس حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ملتے ہی آپ بھی آ گئے. پہلے تنہا آئے تھے، پھر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ میران جی کا ایک بہت بڑی بشارت آپ کے ذمے ہے، ایک بہت بڑا کام آپ کے ذمے سپرد ہے، لہٰذا آپ کہیں اور رہیے اور وہاں پر رہ کر اس کام کی تکمیل کیجیے. تو پھر حضرت شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں. پھر اپنے پورے دائرے والوں کو لے کر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں آتے ہیں کہ بندہ پورے دائرے والوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ گیا ہے، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے. تب بھی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی سید قطمیر، اللہ آپ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے. مہدی موعود کی شہادت، مہدی موعود کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کے ثبوت دنیا کے سامنے آنے والا ہے. یہ بڑے کام کی تکمیل آپ کی یہاں پر نہیں ہوگی، لہٰذا آپ الگ سے دائرہ باندھ کر رہے. تو حضرت شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی اجازت سے پھر الگ سے دائرہ باندھ کر رہتے ہیں. آپ کے دائرے میں، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں جتنے اصحاب تھے وہ سارے کے سارے مہاجر تھے، یعنی ہجرت کیے ہوئے لوگ تھے. وہ حضرات جن کی فضیلت میں قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں صرف 2 اصحاب ایسے تھے جو تابعی تھے، ایک میاں ولی جی غازی اور دوسرے میاں عبداللہ. باقی پورے کے پورے مہاجرین ہیں. لیکن جتنے بھی آپ کے دائرے میں ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سب کے سب حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید، مطیع، فرما بردار، فالوور. لیکن میں جو واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کے لیے یہ اصرار کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی، اتنی بلند ہستی، جب خدا پرستی ان کا سب سے بڑا شیوا بن جاتا ہے تو وہ انکساری کا ایسا پتلا بنتے ہیں، ایسا پتلا بنتے ہیں، نیستی کا ایسا پیکر بن جاتے ہیں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے بہترین مثال بنتے ہیں. خاص طور پر یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں منصبوں پر فائز اب اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا درس اور بہت بڑا لیسن ہے کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے کے صاحب ہیں، سلطان ہیں، مرشد اکمل ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن ایک مرتبہ اجماع کے موقع پر آپ کے پاس دائرے میں ہمیشہ اجماع ہوتی تھی، اور روایتوں میں آیا ہے کہ ہر جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد اجماع ہوتی تھی. ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا تھا حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع میں. اور اجماع میں تو صرف مہاجرین اندر رہتے تھے، لیکن سارے لوگ شریک ہوتے تھے آپ کے دائرے میں. اور حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں جمع ہونے والوں کے لیے 22 بیل ایٹ اے ٹائم کاٹے جاتے تھے، ذبح کیے جاتے تھے. کتنے 22! تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنا کراؤڈ رہتا تھا، کتنا مجمع رہتا تھا. اب ایک موقع پر اجماع کیے ہیں کون؟ اکمل الکاملین، پیرے پیرا، میرے میرا، جن کا بالے بال لا الہ الا اللہ ہو گیا ہے، جن کے سینے اقدس پر آقا مہدی علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھ کے ارشاد فرما رہے کہ جو اس سینے میں ہے وہ میرا سید محمود کے سینے میں ہے. وہ ہستی ایک مرتبہ اجماع میں یہ عرض کرتی ہے کہ بھائیو اگر میرے عمل میں میران جی کے خلاف کوئی کام دیکھتے ہیں تو مجھے دائرے سے باہر کر دو. مجھے دائرے سے باہر کر دو. کون باہر ہے؟ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ، میری نسلیں قربان ہو جائیں ان پر. دائرے سے نکالنے کی اتھارٹی تو ان کی ہے، لیکن ان کی نیستی پر قربان جائے، ان کی انکساری پر قربان جائے. آج ہم ان کی نیستی کو بھولنے کی وجہ سے ہی ہر طرف سے پٹ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ افضل ترین ہستی ہے دائرے میں، سب کے سب آپ کے ماتحت ہیں. اتنی بزرگ ہستی یہ اعلان کر رہی ہے کہ میرے عمل میں اور بیان جی کے عمل میں، مہدی علیہ السلام کے عمل میں کوئی تضاد، کوئی کنٹرڈکشن، کوئی خلاف دیکھتے ہیں تو مجھے دائرے سے باہر کر دو. اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی دائرے میں موجود افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے حامی ہیں. ان سب کا عقیدہ ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ ثانی مہدی، ہمارا مرشد کامل و اکمل ثانی مہدی ہمارے کو
ہاتھ پکڑ کر نیا پار کرانے والے ہستی کا نام ثانیہ مہدی، وہ عظیم المرتبت ہستی جو اللہ سے ہمیں ملائی ہے، یہ ہستی ہمارے سامنے انکساری کر رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ مہدی علیہ السلام کے یہ فرزند کس طرح سے اپنی انکساری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس واقعے کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب سے بڑے ریلیجس لیڈر ہیں، سب سے بڑے پیشوا ہیں مہدویت کے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے، یہ میرے آقا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا ہے۔ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں، یہ آقا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ اصل یہ ہوتا ہے۔ جی عزیزان محترم، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت ہی مختصر سمندر میں سے چند موتیاں رکھ رہا ہوں، یہ میری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو حقیقی معنوں میں تصدیق مہدی کا حق ادا کرنے کے قابل بنا دے۔ بھائی، ہجرت کے دوران حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں بھیلوٹ شریف میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ رین ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کے دوران وہ بزرگان دین کے تو کوئی محلات نہیں تھے، جھوپڑیاں تھے، ایک ایک کر کے کئی مہاجر کے، کئی اصحاب کے، کئی فقراء کے بیویوں کے جھوپڑیاں گر گئے، بہ گئے۔ تو آپ نکل کے جائزہ لیے، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ دیکھیے، جب جائزہ لیے دیکھے تو بیشتر لوگوں کی جھوپڑیاں اجڑ گئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد اپنی جھوپڑی باقی ہے، برقرار ہے۔ تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری پر قربان جائے زارو خطار رونے لگے، اللہ سے گڑ گڑانے لگے کہ الہ العالمین، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے، مجھ سے ایسی کیا بھول ہو گئی ہے کہ میرے بھائیوں کی جھوپڑیاں گر گئی اور میری جھوپڑی نہیں گری۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سوچئے کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کوالٹی سے کہتے ہیں بھائی، جب وقت آتا ہے تو اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دینا پڑتا ہے لیڈر کو۔ اور حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے کی بقا کے لیے کتنے فکر مند ہے، نیستی کا کیسا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ ایسی عظیم المرتبت ہستی کے 528 میں 528 عرس شریف کے موقع پر ہم جو سیرت سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو سوچئے وہ اور جو بے شمار موتیاں چھوٹ رہی ہیں اس ناچیز فقیر سے، اس میں کیا کیا درس چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا لیسنس ہیں ہمارے لیے۔ اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ سلطان محمود بیگڑا بادشاہ وقت ہے، اس کی بیٹی کسی مسئلے میں حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھی، خط لکھی۔ آج اگر ہم ہو تو ہائی لیول پروفیشنل، ہائی پروفائل والی ہمارے کو لیٹر لکھی، ہمارے پاس یہ آیا، بتاتے، اسٹیٹس پر رکھتے، سب بولتے، خوشی کرتے، فخر کرتے، اپنے لیول کو بڑھ جانے کا الزام رکھتے۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلطان محمود بیگڑا کے بیٹی کا لیٹر آیا ہے، تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے کہ آپ زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ میرے نام پر بادشاہ وقت کی بیٹی کا لیٹر آیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج واقعی دیکھ لیجیے، آپ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھنا بہت بڑا فخر کی بات سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیرے پیرا میرے میرا افضل الخلفاء، وہ ہستی جب خالی بادشاہ کے بیٹی کا لیٹر جب آتا ہے تو گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور کرتے ہیں کہ بادشاہ کے گھر والوں کے خط میں بندے کا نام آ گیا، اللہ اکبر۔ اس حساب سے آپ جو ہے ایسا روتے ہیں، ایسا دار و خطار گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمارا نام بھی بادشاہوں کے گھرانوں میں لیا جا رہا ہے، ان کے خطوط میں لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مختصراً میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے وصال مبارک کا ذریعہ بننے والی واقعے کو لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس ہستی کو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہستی کا بال بال لا الہ الا اللہ ہو گیا، یعنی سر سے پیر تک یہ ہستی خدا کے پرستاری میں ایسی ہو گئی ہے کہ ان کا بال بال لا الہ الا اللہ، خدا پرستی کا پیکر بن گئی ہے۔ جس ہستی کے تعلق سے ارشاد امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کے ادھورے بھائی سید محمود کے پورے۔ اب وہ ہستی کو علماء سو، دنیا پرست علماء بادشاہ کو ورغلاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ دیندار بن جا رہے ہیں، خدا پرست بن جا رہے ہیں، تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے لیے سرکاری فوج آتے ہیں۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جانا ہے۔ تو آپ اپنے پیروں کو آگے کر دیتے ہیں، لو کر لو، تم اپنے بادشاہ کا حکم مانو اور ہم اپنے بادشاہ کا حکم مانتے ہیں۔
یہ ہوتا ہے گرفتار کر کے آپ کو لے کر جایا جاتا ہے تو سادہ انداز میں نہیں بھائی، 1.25 من زنجیروں میں جکڑ کر، 1.25 من، کئی کلو، کتنے کیجز ہوتے ہیں صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، 1.25 من بیڑیوں میں آپ کو جکڑ کر لے جایا جاتا ہے، 41 دن قید میں رکھا جاتا ہے۔ ہر کوئی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے رہائی کے لیے کوئی صورت نکالیں گے۔ حضرت شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے، یہ آپ کے قید خانے کی دیواروں کو بندہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے سر سے توڑ دے گا۔ تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید قنویر، ہم کوئی چور نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جس اللہ نے اپنی قدرت سے یہاں قید کیا ہے وہی ہماری رہائت پر بھی قادر ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کی بہنوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو رہا نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک ہم محل میں نہیں آئیں گے، آرام نہیں کریں گے، کھائیں گے پئیں گے نہیں۔ تو پھر بادشاہ آپ کی رہائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے لیے 41 دن نکل جاتے ہیں، 41 ڈیز۔ اس کے بعد آپ کی رہائی ہوتی ہے اور انہی زخموں سے آپ کی 4 رمضان المبارک سن 918 ہجری 918 ہجری کو مطابق 13 نومبر 1511 عیسوی کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے، ہم سب اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ مہدی کا جانشین، خلیفوں میں اول، مہاجروں میں اول، مصدقوں میں اول ہستی کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ یہ خدا پرست تھے، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ کی ذات تھی، ان کی طلب صرف ذات خدا تھی، ورنہ یہ مہدی کے فرزند کو، یہ مہدی کے خلیفہ اول کو، یہ مہدی کے جانشین کو، یہ مہدی کے مہاجر کو، یہ مہدی کے مبشر اول کو یہ بات کے لیے کوئی دیر نہیں تھی کہ آپ نظر ڈالے تو قید خانہ پرخ چل اڑ جائے اس کے اور آپ نکل جائے آسانی کے ساتھ۔ لیکن نہیں بھائی، یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان پر مشقتوں کے پہاڑ ان کے مرتبوں کے حساب سے ڈالے جاتے ہیں، ان کے رتبوں کے حساب سے ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس مشقتوں کو جھیلنے میں ایسا کمال رکھتی تھی کہ آپ نے 41 دن تک 1.25 من کی بیڑیاں اپنی پیروں میں جھیلی اور ان سے جو زخم آئے وہی زخم ہرے ہوتے گئے اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو اب آپ بتائیے کہ حق کے راستے میں مشقتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ اتنی ہی مصیبت ڈالتا ہے جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے اور جتنا اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ بندے کے ادھورے بھائی سید محمود کے پورے، جو اس سینے میں ڈالا گیا ہے وہی بھائی سید محمود کے سینے میں ڈالا گیا ہے۔ اب اس ہستی کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ تو وہی چیزوں کی دنیا دار، دنیا پرست علماء، پالتو علماء، مشائخین کے لیے بہت بڑی کھٹکنے والی بات ہوتی ہے۔ آج بھی جو حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کا قصور نہیں، ان کی فطرت کا قصور ہے کہ ان کی فطرت میں باطل پرستی ہوتی ہے، دنیا پرستی ہوتی ہے، دنیا و متاع دنیا کی چاہ محبت دنیا کے ٹولز میٹیریل سے لف کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر لف اللہ کا ہو، محبت اللہ سے ہو تو پھر اس کے بعد بڑی بڑی مشقتیں اس کا ویلکم کرتی ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں چلتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی مخالفت ہوتی ہے، اسے اذیتیں پہنچائی جاتی ہے، تو پریشان ہونا نہیں بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بڑی مصیبت کو سامنے رکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو تو ایسی نہیں مل رہی، چھوٹی معمولی ہے، تو ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے ڈیوٹیز کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے میں آپ کی جو شہادت کا ذریعہ بنا، یہ سب کے لیے اور خاص طور پر منصبوں پر فائز ارباب رشد و ہدایت کے لیے، مرشدین کے لیے یہی میسج ہے، یہی لیسن ہے کہ جب خدا پرست بنتے ہیں تو دنیا پرست آپ کے مخالف ہوتے ہیں، جب آپ خدا پرست ہو جائیں گے تو دنیا اور دنیا والے آپ کی مخالفت کریں گے، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو بہرحال حاضرین محترم، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پھر یہی عرض کروں گا کہ میں نے سیرت طیبہ کے سمندر میں سے صرف چند موتیاں اٹھانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خدا را آپ اس کو مکمل سیرت مت سمجھیے، مکمل سیرت طیبہ کو ہم اگر کئی پارٹس میں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے تب بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو بھی سنے ہیں اس سے یہی لے کر اٹھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی پیاری قوم میں، مبارک قوم میں، اپنی پسند کی ہوئی قوم میں، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بھیجی گئی ہوئی قوم میں پیدا کیا ہے، تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں قوم مہدی کے افراد کی جو 5 کوالٹیز، 5 صفتیں بتائی گئی ہیں، ان 5 کو
پوری شدت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ مکمل طور پر حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرے، اور جو بھی اعمال صالحہ اختیار کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرے۔ تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم المرتبت ہستی واقعی ہمارے لیے بہت بڑی ایگزامپل ہے، بہت بڑی معلم ہستی ہے، اور بہت بڑے ٹیچر کی حیثیت سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 48 یا ایک روایت کے حساب سے 50 سال یا ایک روایت کے حساب سے 52 سال کی عمر میں ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں، ایسے اعلیٰ ترین مرتبوں کو اور فضیلتوں کو حاصل کیا ہے، تو اس کے لیے ایسی بڑی بڑی قربانیاں بھی آپ نے دی ہے۔ تو ہم بھی دنیا بھر کے کسی بھی حصے میں رہو، کسی بھی کنٹری میں رہو، کہیں بھی رہو، اپنے ان بزرگوں کی سیرت طیبہ سے، ان کی بایوگرافی سے سبق حاصل کرے، کیونکہ نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نظر سے پیدا ہوتا ہے، نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نظر سے دین پیدا ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے۔ تو یقیناً حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ بہت ہی مثالی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صدق دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ حضرت کی سیرت طیبہ پڑھنے، سننے اور اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے، امیر المصدقین، اکمل الکاملین، پیر پیراں، میر میراں، حضرت بندگی میراں، سیدنا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت الرضوان کی روح پر فتوح پر لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ اپنی تازہ ترین تجلیات کی بارش فرما دے، اور حضرت کے وسیلے اور صدقے سے ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو، کسی بھی خطے میں رہو، کسی بھی پوزیشن میں رہو، کسی بھی مرتبے کے حامل رہو، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن اقدس سے ہمارا ہاتھ نہ چھوٹے، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن حق سے ہماری وابستگی اٹوٹ ہو جائے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں سچے اور پکے مہدوی بن جائے۔ اللہ رب العالمین حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل سے ہم تمام دنیا بھر میں بسنے والے مہدویوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اور رسول کی محبت، اور رسول کا عشق، مہدی کی محبت اور مہدی کا عشق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی دنیا میں بھیجے جانے کے عظیم کام، طلب دیدار خدا کے کام میں مصروف رہیں، اور خرافات سے، گناہوں سے، بدعات، رسومات سے بچتے بچاتے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح ترک دنیا تھی، کسب کے عظیم شان کام کے بعد اس طرح کی ترک دنیا کے 1% کو حاصل کرنے کی ہمیں سعادت مل جائے، تو دین اور دنیا دونوں سمر جائیں گی۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔